السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن یہ جو ہوتا ہے یہ دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ اس دن کا خوب احترام کیا جائے۔ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ جب سے جمعرات ختم ہوتا ہے تو مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک جتنا ہو سکے اتنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں نا لوگ، سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آخری ساعتیں ہوتی ہے جمعہ کی، وہ مقبولیت کی ساعتیں ہوتی ہے۔ اس دوران جو بھی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جس سے محروم ہے یا جو کوئی پریشانی ہے دور نہیں ہو رہی ہے، ہر ناممکن چیز اس وقت اللہ سے مانگ لی جائے جو ہمیں ناممکن لگ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیء قدیر، اللہ کل شیء قدیر ہے، کو ہر شے پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اپنی زندگی میں مشکل لگ رہی ہو، کوئی بیماری ہو، پریشانی ہو، مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو، وہ جمعہ کی جب آخری ساعتیں ہوتی ہے، مطلب عصر کے بعد سے مغرب کے پہلے تک دعاؤں کے لیے وقت رکھے، اور عصر تک کے یا تو عصر کے بعد بھی اور وقت ہے، اس میں درود پاک اگر سورہ کہف نہ پہ پڑھی ہو تو اسے پڑھ لیا جائے۔ سورہ کہف ہے کیا؟ سورہ کہف ایک شارٹ میں بتا دیتی ہوں۔ سورہ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، ایک وسیع غار، جیسے پہاڑ کی کوہ میں جو غار ہوتی ہے نا، کیو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے سورہ کہف۔ کہف نہیں کہا جاتا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہف، سورہ کہف پڑھنا ہے، سورہ کہف کہا گیا ہے قرآن میں اسے۔ تو اس میں چند نوجوانوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج جس طرح سے چاروں بازو گناہوں کا بازار گرم ہے، جہاں جاتے ہیں موبائل کھولتے ہیں وہاں گناہ ہوتا ہے، ٹی وی کی طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، راستے پہ چلتے ہوئے گناہ ہوتا ہے، اسکول، بازار، کالجز، گھر، ہر جگہ گناہ سے لوگ ڈھپے ہوئے ہیں پوری طرح سے۔ اور صرف جتنا دیر ہم سوتے ہیں نا اتنا ہی دیر انسان گناہوں سے محفوظ رہ پاتا ہے، اس کے بعد انسان پھر سے گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے۔ یہاں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے کہ اصحاب کہف جو ہے وہ بت پرستی کی طرف سے، یعنی جو بت پرست کرنے والی بستی تھی وہاں سے بھاگے تھے اللہ رب العزت کی محبت میں، اپنے ایمان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے تھے۔ وہاں کے بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ نوجوان اگر بت پرستی نہیں کرتے، یہ توحید کے قائل ہے، تو ان کو پکڑو اور سنگسار کرو، یعنی ان کو موت کے گھاٹ اتار دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ یہ اس لیے اللہ کی راہ میں بھاگے تھے، اور بھاگتے ہوئے انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ سورہ کہف میں ملتا ہے نا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت فضل عطا فرما کر ہمارے اس کام میں درستی کا سامان عطا فرما دے۔ یعنی یہ دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل اور رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کا سامان عطا فرما۔ اور وہ کوئی بوڑھے نہیں تھے، نوجوان تھے، اور اللہ کی راہ میں ایسے بھاگے تھے اللہ کی محبت میں، اپنے ایمان بچانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب کوئی گناہ سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم آج جیسے یہاں پہ جمع ہوئے اس گروپ میں، ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ ہے۔ یہ دنیائی فائدہ تو نظر نہیں آتا نا، کہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، کوئی کامیڈی ویڈیوز ہے، کوئی گیمز کھیلے جا رہے، کوئی بھی نہیں۔ بس اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، کہ کوئی ایسی بات سننے مل جائے جس سے ہماری آخرت سنور جائے، جس سے ہمارے دنیا کے کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، بس یہاں اس لیے جڑے ہیں۔ تو یہ ایسے گروپ میں جڑنا، کسی دینی مدرسے سے جڑنا، یہ اسی طرح ایک غار میں آ جانا ہے، دنیا کے وسوسوں سے، اس کے شکنجوں سے نکل کے ایک غار میں آ جانا ہے۔ یہاں جمع ہونا اللہ تعالیٰ ہمیں اس غار میں جمع ہونے کے برابر کر دے، کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں جیسے ان نوجوانوں نے مانگی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اب جب انہوں نے یہ دعا مانگی
اور وہ اس غار میں بھاگتے ہوئے گئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی بھاگتا ہوا نکل گیا۔ اب وہ کتے کے دل میں ان نوجوانوں کی محبت آ گئی کہ یہ اللہ کی راہ میں بھاگ رہے ہیں، ایمان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ وہ کتا بھی ان کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا، اور جب وہ غار کے دہانے پہ پہنچے، وہ اندر داخل ہو گئے، اور کتا جو ہے وہ غار کے دہانے پر یعنی غار کے منہ کے پاس بیٹھ گیا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے۔ اللہ اکبر! ایک کتا اگر نیکوں کی صحبت میں آ جائے، اللہ کے ولیوں کے، مومنوں کے صحبت میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بیٹھنے کا تذکرہ کرتا ہے کہ کتا غار کے دہانے پر ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، اور اس طریقے سے بیٹھا ہے کہ دیکھنے والوں کے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اندر جانے کی ڈیرنگ نہیں کرتا۔ اور وہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی اللہ نے ایسے حفاظت فرمائی کہ کئی 100 سال تک ان کو نیند آ گئی، اللہ نے انہیں سلا دیا۔ 300 سال، 350 سال، کئی سال وہ سوتے رہے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ جب ہم اللہ کے لیے گناہوں کی بستی سے ہجرت کرتے ہیں، شرک، بدعت سے، جھوٹ سے، جو جس گناہ سے پڑا ہوا ہے، اگر ہم اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہماری حفاظت کرواتے ہیں، اور ایسی حفاظت کروائی کہ ان کے اوپر نیند غالب آ گئی، یا نہ انہیں بھوک کی فکر، نہ وہ بادشاہ کا ڈر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بے نیاز کر دیا، اور ایسا سلایا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم انہیں کروٹیں کرتے تھے، یعنی کروٹیں بدلتے تھے تاکہ مٹی ان کے جسموں کو نہ کھائے۔ اللہ چاہے تو یوں بھی مٹی کو حکم دیتا کہ ان کے جسموں کو نہ کھا، لیکن ایک اللہ نے اپنی قدرت بتائی کہ جب وہ سو گئے تھے، لیکن دیکھنے والے کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سوئے ہیں یا مرے ہیں، پتا چلتا ایسے لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بار انہیں کروٹیں بدلواتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی آنکھیں بھی بند نہیں تھی، جبکہ وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، انہیں کوئی خبر نہیں تھی زمانے کی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھی کھلی تھی۔ بظاہر دیکھنے والا کوئی چوری کی نیت سے اندر نہیں جا سکتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ کوئی جاگا ہوا ہے۔ سانسوں میں تغیر نہیں تھا، مطلب خراٹے کی جو آوازیں آتی ہے گہری نیند سو جانے کے بعد، یہ آوازیں بھی نہیں تھی۔ اعضائے جسم ایک دم ڈھیلے ڈھالے، جس طرح جاگتے ہوئے انسان کے ہوتے اسی طرح اللہ نے کر دیا۔ سورج کو ان کی محافظت پہ لگا دیا کہ اے سورج، تیری دھوپ کی تپش میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے مومن بندوں کو تکلیف نہ پہنچا پائے، تھوڑا ہٹ کے نکلنا، کترا کے نکلنا۔ سورج بھی اس غار سے تھوڑا سا بازو میں ہو کے نکلتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بھی تھوڑا سرکتے ہوئے بازو سے نکلتا تھا، کہ جتنی روشنی کی ضرورت تھی اتنی روشنی پہنچتی تھی، لیکن دھوپ کی کرنیں غار تک نہیں پہنچتی تھی۔ پتہ کیا چلا کہ جب ہم اللہ کے لیے کسی ایسی چیز سے جڑ جاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے کہیں داخل ہو جاتے ہیں اس غار میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ ہم اللہ کے ذمے میں آ جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ تعالیٰ ہمارے اس اصحاب کہف کی طرح غار میں جمع ہونے کی طرح قبول فرما لے، کہ ہمارے جسموں کی حفاظت کرے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کرے، ہمارے جان کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی ایسی حفاظت تو فرماتے ہی ہیں، اور ان کو جو مٹانے والے تھے، جو بادشاہ تھا جس نے سنگساری کا حکم دیا، وہ تو مر بھی گیا، 300 سال بعد یا 350 سال بعد ان کو اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھا دیتا ہے، نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ اب جب وہ اٹھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ صبح سوئے تھے اور شام کو اٹھ گئے، کسی کو لگتا ہے ایک دن سویا تھا، اور ان کے جسم ایک دم طاقتور، قوی اور صحت مند۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا کھانا کھائے پیے کوئی اتنے 100 سالوں تک صحت مند رہے؟ پتہ کیا چلا، جب ہم اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت میں رہتا ہے، ہماری غذا کا، ہمارے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں، پھر آگے کی سٹوری ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہو تو آپ پڑھ لیجئے، یا انشاءاللہ میں کبھی کبھی ضرور اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ یہ وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ جو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے، آنے والے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، ایک نور پھیلا دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟
نور پھیلانے کا مطلب ہے اس کو ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہٹ جاؤ گناہوں کی بستی سے, چھوڑ دو شرک, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا چھوڑ دو. اگر کوئی کافر ہے تو اس کے طرز و عمل کو اختیار کرنا چھوڑ دو. تم لوٹو تو صحیح میرے بندے, تم میری طرف لوٹو تو صحیح. دیکھو یہ اصحاب کہف کا واقعہ میں نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر تم میری طرف پلٹو گے میں تمہاری جسموں کی بھی حفاظت کروں گا, میں تمہاری روحوں کی بھی حفاظت کروں گا, تمہارے رزق کا بھی انتظام کروں گا, اور زمانے کے دہشتوں سے, خوف سے اور ڈر سے تمہاری ایسے حفاظت کروں گا جس طرح ان اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی کہ ان پر نیند غالب آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں ایسے لگا دیں گے کہ ہمیں دنیا کا خوف ہی نہیں ہوگا. اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو, اپنے لیے فکر مند ہو, تو گناہوں کو چھوڑ دو. اپنے لیے طرح طرح کے پلاننگ بنانے والوں, یعنی کہ میں کیسے بچوں گی, میں کیا کروں گی, مجھے آگے کی فکر ہے, تو جس گناہ میں پڑے ہو اس گناہ سے اللہ کے ایسے غار کی طرف, اللہ کی ہدایت کی طرف, اس کے حکموں کی طرف ہجرت کر لو. اس دعا کو پڑھ لو. میں انشاءاللہ اس دعا کو بھی شیئر کروں گی. بظاہر یہ دعا تو سبوں کو یاد ہوگی, لیکن پھر بھی جنہیں نہیں پتا وہ یہ دعائیں پڑھ لے اور ہجرت کرو. جو حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے. ان کے دل میں کتنا ڈر تھا کہ یہ ہمیں سنسار کر کے مار ڈالیں گے, اس لیے وہ بھاگ گئے نا. چند نوجوان تھے, 9 یا 8 سے کم تھے, یعنی 7 ہے, کوئی 4 بتاتا ہے, کوئی 3 بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی تعداد تو مجھے ہی پتا ہے. اگر اپنی حفاظت کا ٹینشن ہے, کوئی فکروں نے گھیرا رکھا ہے, کسی کا خوف دل پہ منڈلا رہا ہے, رزق کی تنگی ہے, نکل جاؤ, اللہ تعالیٰ حفاظت کا انتظام فرمائیں گے. اور یہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان لوگوں کو ایسی کیفیت میں غار میں رکھا ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو ڈر جاؤ. ایسی دہشت ڈال کے رکھی کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. آج بھی وہ غار موجود ہے. اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے یہ کیسے معجزے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر پڑے ہو تو نافرمانی کرنے والا جو بادشاہ تھا, اس کی بستی تھی وہ مٹ گئی, اور فرما برداری کرنے والے جو تھے ان کو اللہ نے کئی 100 سال تک زندہ رکھا. اس کے بعد جب نیند میں سے بیدار کیا, لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر فرمایا کہ دیکھو میں اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہوں, اور پھر وہ واپس اس غار میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے. آج جمعہ کے دن جو اصحاب کہف کا واقعہ ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں, اس کو محسوس کریں گے کہ میرا رب ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے. اگر میں اس کے حکموں کے, اس کے فرما برداری کے کہف میں یعنی غار میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں, آ جاؤں اس کی فرما برداری میں, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں, تو کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ تک پہنچ سکے, جو مجھے تکلیف پہنچا سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم میری راہ میں دوڑو, ہجرت کرو. اس کا مطلب اگر ہم جسمانی طریقے سے نہیں دوڑ سکتے, جہاں ہیں وہاں دل سے ہجرت کرے. دل سے اگر کسی کو برا جانے اور اس کام کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہماری حفاظت کریں گے جیسے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی. یہ کوئی نبی نہیں تھے, اللہ چاہتا تو یہ واقعہ نبیوں کے ساتھ کر کے دکھلاتا. یہ ولی تھے, عام نوجوان تھے, اللہ کے عام بندے تھے, جو قوم میں تھے لیکن ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائیں, اور ہماری بھی اس گروپ میں ایسی حفاظت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ, ہم موبائل کھولتے گناہوں کے میسج ہوتے, بد نگاہی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, ہم یہاں پہ جمع ہوئے, ہماری بھی تو ایسے حفاظت فرما. اس غار میں ایسی حفاظت فرما جس طرح تو نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی. ہمیں بھی شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرما. شیطان بھی ہم سے ڈر جائے, ہمیں وسوسہ دلانے سے ڈر جائے. یا اللہ تو ہمارا رعب ایسا شیطان پر ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے, ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.